سجاد شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آگ میں جل جائے یا باہر چلی جائے؟ ایک مرتبہ کیا خیال ہے حضرت سیدہ کو تو پتا تھا نا کہ نانا کی شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ جان بچانی واجب ہے، عالمہ غیر معلمہ بی بی تھی، علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ پھر بی بی نے یہ مولا سجاد سے مسئلہ کیوں پوچھا ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حضرت زینب نے اس لیے پوچھا کہ بی بی چاہتی تھی کہ اگر میرے وقت کے امام مجھے اجازت دے گئے میں آگ میں جل جاؤں گی لیکن چادر کے بغیر باہر نہیں رہوں گی۔ وہ زینب چاہتی تھی کہ بغیر چادر کے آگ میں جل جانا قبول ہے، لیکن علی کی بیٹی زینب کے چادر کے بغیر باہر کیسے جائے؟ علماء بس چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے چلنے لگا، جب گنج شہداء سے گزارا گیا نا شہداء کے لاشوں سے، مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے معلوم ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے، میں بھی اشاروں سے پڑھوں گا، کوشش کروں گا اشاروں سے پڑھوں کہ جب 11 محرم کو اس قافلے کو شہداء کے لاشوں سے گزارا گیا، آپ تصور کیجئے کیا منظر ہوگا۔ کہیں عباس کا کٹے ہوئے بازو والا لاشا ہوگا، کہیں علی اکبر کا لاشا ہوگا، کہیں قاسم کا لاشا ہوگا، کہیں مولا حسین کا پامال لاشا ہوگا۔ تاریخ نے ایک روایت لکھی ہے جب مولا سجاد نے اپنے بابا حسین کے لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ موت کی زردی چہرے پہ چھا گئی، امام قریب جاتے امام کے روح پرواز کر جاتے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا بیٹا سجاد یہ تو اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، امام نے عرض کیا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے برداشت کرے کہ جس کے ہاتھوں میں زنجیر ہو اور بابا کا لاشا کربلا کی خاک پر موجود ہو اور وہ بابا کے لاشے کو دفن بھی نہ کر پائے۔ اللہ خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، خدا آپ کو سوائے مجھے نہیں معلوم میں آقا سجاد کی کون سی مصیبت کو پڑھوں۔ علماء کہتے ہیں کہ باقی جتنے شہداء کربلا کے وہ ایک مرتبہ شہید ہوئے، علی اکبر ایک مرتبہ قتل ہوئے، عباس کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہوئے، مولا حسین ایک مرتبہ شہید ہوئے، حضرت قاسم ایک مرتبہ قتل اور شہید ہوئے، لیکن امام سجاد وہ مظلوم ہے جو کبھی شام غریبہ کو قتل ہوتا رہا، جب سکینہ کے رخساروں کو زخمی دیکھا سجاد قتل ہوتا رہا، کبھی کوفہ کے بازار دربار میں جب کوفہ کی چھتوں سے پتھر برسانے لگے سجاد قتل ہوتا رہا، جب شام کے صدر دروازے کے باہر جب 15 آزاد نبی ذاتی نے سنی نہ جانے سجاد کی کیا کیفیت ہوگی۔ ویسے ایک مرتبہ جب مولا سجاد کوفہ کے دربار میں پیش ہوئے ہیں نا عزادارو، میں چھوڑ رہا ہوں وہ سارے مسائل، کوشش کر رہا ہوں اشارے سے گزر جاؤں۔ جب پیشی ہوئی نا ابن زیاد مرحوم کے دربار میں اور امام واپس آئے، ایک شخص قریب آیا، عرض کرتا ہے مولا کچھ عرصہ پہلے حضرت مسلم کو بھی اسی دربار میں لایا گیا تھا اور حضرت مسلم کی کیفیت کیا تھی کہ بدن زخمی تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، گرفتار تھے، اور حضرت مسلم جب دربار میں آئے تھے سینہ تان کر آئے تھے، وقت کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے تھے، اور وقت کے حاکم کا مسلم نے سلام نہیں کیا تھا اور کہا تھا مالی امیر من سوى الحسین کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ وہ مولا لیکن آپ جب دربار میں آئے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ کا سر نیچے تھا، آپ کی آنکھیں نیچے تھی، مولا آپ تو امام ہے، میرا گردن کیوں نہیں اٹھا دیا آپ نے؟ ایک مرتبہ امام سجاد طرف گئے، امام نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، جب مسلم کو لایا گیا تھا مسلم اکیلا تھا لیکن میرے ساتھ نبی زادیہ ہے، زینب ام کلثوم
سجاد کیسے سر اٹھائے؟ ہاں بس آخری جملہ اگر اجازت دیں گے، چونکہ مولا کی شہادت کا دن ہے، 3 جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں، آپ علماء سے پوچھئے گا، تاریخ میں پڑھئے گا، 3 جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں کہ جب غسل دینے والا غسل دے رہا تھا، غسل چھوڑ کر روتا ہوا باہر آ گیا۔ پہلا جنازہ رسول کی بیٹی کا جنازہ ہے، میرے آقا ذاتی رسول کی بیٹی زہرا کا جنازہ، اس بیوی کا جنازہ ہے۔ حضرت اسماء روایت کرتی ہے کہ میں مولا علی غسل دے رہے تھے، میں پانی دے رہی تھی، کہا میں نے کیا دیکھا، غسل دیتے دیتے علی کی چیخ بلند ہوئی، روتے ہوئے علی باہر آ گئے۔ میں نے پوچھا یا علی کیا فاطمہ کا فراق گوارا نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، موت برحق ہے، فاطمہ کا فراق گوارا کر لوں گا۔ مولا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے غسل دیتے ہوئے جب میرا ہاتھ فاطمہ کے پہلو پہ لگا، مجھے معلوم ہوا زہرا کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، زہرا کا پہلو شکستہ تھا۔ یہ پہلی بیوی ہے کہ جس پر غسل دینے والے نے غسل چھوڑ دیا۔ معافی چاہتے ہوئے ایک اور جنازہ وہ شام کے زندان میں اٹھا ہے، وہ شام کے زندان میں ایک جنازہ اٹھا۔ آپ سمجھ گئے وہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ حضرت سکینہ کا غسل جب ہونے لگا، جب غسالہ غسل دینے لگی، روتی ہوئی آئی ہے زندان میں اور کہتی ہے اس بچی کی ماں کہاں ہے، اس بچی کی ماں کون ہے؟ حضرت رباب اٹھی، حضرت رباب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ حضرت رباب نے کہا اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا پھر اس کے بدن پر نیلے داغ کیوں ہے؟ اس کا بدن زخمی کیوں ہے؟ یہ دوسرا جنازہ، اداداروں ختم کرنی مجلس، تیسرا جنازہ جس امام کو آج پرسہ دینے آئے ہو، وہ میرے اور آپ کے چوتھے امام کا جنازہ ہے کہ جب 5واں امام باقر غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ صحابی کہتا ہے امام باقر روتے ہوئے باہر آ گئے۔ صحابی نے پوچھا مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا غسل دیتے ہوئے میں متوجہ ہوا میرے بابا کی پشت زخمی ہے، شاید شمر کے تازیانوں کے نشاں ہو۔